نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى إن الذي فرض عليك القرآن في موضع آخر ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ دنیا کی کتابوں میں قرآن چمکتا ہے، قرآن میں اللہ کا فرمان چمکتا ہے۔ عادت بنا لے جو تلاوت قرآن کی، اللہ کی نظروں میں وہ انسان چمکتا ہے۔ میرے واجب الاحترام ماؤں بہنوں بیٹیوں بھائیوں دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں اللہ سے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آپ حضرات کے سامنے قرآن پاک کی تلاوت اور ہماری مصروفیات کے حوالے سے چند باتیں عرض کرنا چاہ رہا ہوں۔ اللہ سے دعا ہے کہ جو کہا سنا جائے اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائی دوستو، ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ میں کچھ مجبوریوں کی وجہ سے ایسے دور سے گزرا کہ قرآن کو شدید مصروفیات کی وجہ سے بالکل وقت نہیں دے سکا۔ مجھے بہت دکھ ہوا، بہت افسوس بھی تھا، لیکن اپنے آپ کو یہی دلاسا دے کر مطمئن کرتا رہا کہ مصروفیات اور مشکلات ختم ہوتے ہی قرآن سے ناطہ جوڑوں گا۔ وقت یوں ہی مصروفیات کی نظر ہوتا چلا گیا۔ ایک دن اچانک سورہ مزمل کی آیت سامنے آ گئی، واللہ یقدر اللیل والنہار علم ان لن تحصوه فتاب علیکم فاقرؤوا ما تیسر من القرآن علم ان سیکون منکم مرضى وآخرون یضربون فی الارض یبتغون من فضل اللہ وآخرون یقاتلون فی سبیل اللہ فاقرؤوا ما تیسر منه۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ ہی دن اور رات کا حساب رکھتا ہے۔ اسے معلوم ہے کہ تم اوقات کا ٹھیک سے شمار نہیں رکھ سکتے، اس لیے اس نے تم پر مہربانی فرمائی، بس جتنا قرآن تم سے آسانی سے پڑھا جا سکتا ہو پڑھ لیا کرو۔ اسے معلوم ہے کہ تم میں کچھ لوگ مریض ہیں اور کچھ لوگ رزق اور اللہ کے فضل کی تلاش میں ہیں اور کچھ لوگ اللہ کے راہ میں جہاد میں مصروف ہیں، بس جتنا قرآن بآسانی پڑھا جا سکتا ہو پڑھ لیا کرو۔ میرے پیارے بھائیو دوستو، کس قدر پیار بھری ندا ہے میرے اللہ کی، اللہ کی طرف سے کہ اے میرے بندے، تجھے بیماری، روزی کی طلب، حتیٰ کہ میری راہ میں جہاد کرنا بھی قرآن پڑھنے سے نہ رکے، میں تمہاری تھوڑی سی محنت کو بھی قبول کرتا ہوں اور تمہاری کمی اور کوتاہیوں کو معاف کر دیتا ہوں، بس میری طرف متوجہ ہو جاؤ۔ کتنا مہربان ہے میرا رب، جس نے مجھے اور آپ کو اتنی سہولت دے رکھی ہے کہ اگر میں بھی قرآن کو نہیں پڑھتا تو صرف اپنا ہی نقصان کرتا ہوں، کیونکہ میں قرآن پڑھوں گا نہیں تو سمجھوں گا کیسے، اور سمجھوں گا نہیں تو اس کے احکامات پر کیسے عمل کریں۔ یہ یاد رکھنا کہ قرآن اللہ نے ہم پر فرض کیا ہے، ان الذی فرض علیک القرآن، بے شک اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، جس اللہ نے تم پر قرآن کو فرض کیا ہے۔ میں آپ ماؤں بہنوں بیٹیوں بھائیوں دوستوں سے، آپ سب بہت مصروف ہیں، ہم سب بہت مصروف ہیں، ایسا دور چل رہا ہے کہ مصروفیت کی بہت زیادہ ہوتی چلی گئی ہے۔ میرے پھر بھی آپ سے یہی درخواست ہے کہ قرآن کو اپنی روزمرہ روٹین میں شامل کریں اور روزانہ کم از کم ایک رکوع تو ترجمے کے ساتھ سمجھ کر لازمی پڑھیں، ورنہ جو لوگ قرآن نہیں پڑھتے وہ قرآن کا یہ فرمان بھی سن لے، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا، جو میرے قرآن سے دور بھاگے گا، جو میرے ذکر سے دور بھاگے گا، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً، میں اس کی معیشت کو اتنا تنگ کر دوں گا، میں اس کے رزق کو اتنا تنگ کر دوں گا۔ یہ اللہ کا فرمان ہے۔ قرآن کا یہ فرمان بھی سن لیں کہ جب قیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی شکایت اللہ سے اس طرح فرمائیں گے، وقال رسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اور میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے کہ اے میرے اللہ، اے میرے رب، بے شک میری امت نے اس قرآن کو چھوڑ رکھا تھا۔ تو میں اپنے بھائیوں بہنوں سے یہی درخواست کروں گا کہ کوشش کریں کہ قرآن کو اپنی زندگی میں شامل رکھیں، صبح ہو، شام ہو، دوپہر ہو، ایک وقت ایسا نکالیں کہ قرآن کا ایک رکوع ہی پڑھ سکیں۔
اگر کبھی زندگی میں مجبور و مصروف ہو بھی گئے تو اس آیت کو پھر نہ بھولنا، فَقْرَأُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، بس جتنا آسانی سے ہو سکے اتنا قرآن پڑھ لیا کرو۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہم کو قرآن کریم پڑھنے اور سمجھنے والا بنا دے اور اس پر عمل کرنے والا بنا دے، اس کو دوسرے لوگوں تک پہنچانے والا بنا دے۔ یا اللہ ہمارے بچوں کو دین کا داعی بنا دے، قرآن کا قاری بنا دے، قرآن کا حافظ بنا دے، پکا سچا عالم بنا دے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔